بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر زاز خان، آج ایک نئے بلاگ کے ساتھ۔ قلم کتاب سلسلے میں ہم سابق امریکی صدر باراک اوباما کی کتاب پرومس لینڈ کو ڈسکس کر رہے تھے، اور اس میں کئی دلچسپ واقعات ہیں، لیکن جو آج کا واقعہ ہے وہ خاصا میرے لیے بھی ایک اس میں انکشاف بھی ہے اور یہ دلچسپ بھی ہے۔ اور یہ جو پاکستانی حالات ہیں، جیسے پاکستان کی ملٹری اور سول جو ریلیشن شپ ہے، اور اس میں ایک تلخی سی برقرار رہی ہے اور رہتی رہی ہے، اور شاید آن رہے، یہ اس کی ایک عکاسی بھی کرتی ہے کہ امریکہ جیسی جمہوریت میں بھی اس قسم کے حالات پیش آتے ہیں۔ اب امریکہ میں کیسے جرنل جو ہیں، انہوں نے کیسے ایک سویلین حکومت کی جو اتھارٹی ہے اسے چیلنج کرنے کی کوشش کی اور اسے کیسے کم کرنے کی کوشش کی، اور پھر اس پر جو سول ایک صدر تھا جس کی اتھارٹی تھی اور جس کے زیر جو طاقت تھی، یہ تمام جو فورسز ہیں یا جو دفاعی فورسز ہیں، اور پھر انہیں کیسے اسے کنٹرول میں لانے کی کوشش کی گئی۔ اب اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو ڈیپ اسٹیٹ کا ایک کانسیپٹ ہے وہ امریکہ میں کس حد تک اسے اس واقعے سے تقویت ملتی ہے کہ ڈیپ اسٹیٹ جو ہے وہ کسی بھی ملک میں وہ کیسے ایک حکومت کے اختیارات کو کم کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور وہ کیسے اپنے جو اس کے معاملات ہوتے ہیں وہ سول حکومت سے نظر بچا کر وہ اپنے جاری رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس میں یہ بھی بات دیکھی جا سکتی ہے کہ امریکہ میں کتنے پاور سینٹرز ہیں، یعنی کہ مختلف جو اس میں پاور کوریڈورز ہیں، وہ کیسے وائٹ ہاؤس کی جو اتھارٹی ہے اسے کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تمام واقعات جو تمام اس میں یہ جو اس میں مختلف کڑیاں ہیں، اسے آج کے واقعے سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہوا یوں کہ 2009 کے جنوری میں جب صدر اوباما وائٹ ہاؤس میں آئے تو اس وقت افغانستان اور عراق کی جو جنگ تھی وہ اپنی جوبن پہ تھی۔ افغانستان میں جو طالبان کی فورسز تھی وہ ایسا سے بڑھتی چلی جا رہی تھی، بد نظمی تھی اور بد انتظامی تھی، کرپشن تھی، اور کرزئی حکومت جو تھی وہ بالکل کابل کے جو وہاں پر صدارتی ان کا جو محل ہے وہاں تک محدود ہو کر رہ چکی تھی۔ شاید کابل میں اس کا کچھ اختیار ہو، لیکن پورے افغانستان میں اور اس کے اکثر حصے میں طالبان کی جو طاقت تھی وہ بڑھ چکی تھی، اور امریکی اس بات سے پریشان تھے کہ اب طالبان کو کیسے ان کی طاقت کو کم کیا جائے، اسے بڑھنے سے روکا جائے۔ ہوتا یوں بھی ہے کہ افغانستان میں جب موسم سرما پڑ جائے تو طالبان جو ہیں وہ اپنی پناہ گاہوں میں چلے جاتے ہیں، اور پھر جیسے ہی سرما جب گرما کی ابتدا ہو، یعنی سمر جب شروع ہو، تو وہ پھر اپنی پناہ گاہوں سے نکل کر جو امریکی فورسز تھیں یا دیگر جو آئیساف کی انٹرنیشنل جو سیکورٹی فورسز تھیں ان پر وہ پھر حملہ آور ہوتی تھیں۔ تو جب سرما آیا تو اس وقت یعنی کہ جب جو سمر سٹارٹ ہوا جون جولائی میں، تو طالبان کی جب شورش بڑھنے لگی تو اس وقت پھر صدر اوباما نے کوشش کی کہ وہ جو طالبان کی یہ بڑھتی طاقت ہے اور اسے کیسے کنٹرول کیا جائے، یا نئی جنگی جو حکمت عملی ہے جو اوباما ایڈمنسٹریشن نے جاری کرنی تھی اس پر پینٹاگون کی وہ رائے لے لے، اور یہ دیکھ لے کہ جو جرنیل ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ کیسے طالبان یہ افغانستان کا جو ایک ایشو ہے اسے کیسے کنٹرول میں لایا جائے۔ اب اس مقصد کے لیے صدر اوباما نے جب پینٹاگون سے بات کی تو پینٹاگون کی جانب سے جنرل اسٹینلے میک-کرسٹل، اب میک-کرسٹل جو تھے جنرل اسٹینلے، یہ افغانستان میں آئیساف یعنی انٹرنیشنل سیکورٹی جو فورسز تھیں یہ اس کے ہیڈ تھے، امریکی یہ جنرل ہیں، اور ان کی ذمہ داری سونپی گئی انہیں ذمہ داری کہ وہ وہاں پر افغانستان میں جو جنگی حکمت عملی ہے جو اوباما ایڈمنسٹریشن جاری رکھنا چاہے گی اس کے لیے ایک اسسمنٹ رپورٹ جاری کریں، ایک اسسمنٹ رپورٹ وہ تیار کریں، دیکھیں کہ اس میں مزید کس قدر سرمایہ کی اور مزید فوجی جو عددی جو اس میں تعداد ہے اس کی کتنی ضرورت ہے، اسلحہ وغیرہ کس قدر درکار ہے، اور جو کرزئی حکومت ہے اس کی جو افغانستان کی جو فورسز ہیں انہیں کیسے تیار اور ٹرین کیا جا سکتا ہے۔ تو اس مکمل رپورٹ کو بنانے میں چند ہفتے لگ گئے، اور پھر جب رپورٹ بن کر آئی تو یہ 66 صفحات کی ایک رپورٹ تھی، یعنی 66 پیجز کی۔ اس میں کہا یہ گیا تھا کہ اس میں افغانستان میں جو طالبان کا حصہ ہے وہ جو زیر تسلط علاقہ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس پر طالبان کو پیچھے دھکیلنے اور افغانستان میں جو افغان فورسز ہیں ان کا زیر اثر جو علاقہ ہے اسے بڑھانے کے لیے کم از کم 40,000 مزید نفری کی ضرورت ہوگی۔ اب یہ یاد رکھیے کہ جیسے ہی اوباما وائٹ ہاؤس میں یعنی اپنے اقتدار میں آئے تو انہوں نے اس وقت تک 17,000 مزید فوجی وہ بھیج چکے تھے،
اب 40,000 اگر وہ مزید فوجی بھیجتے تو یہ تقریباً 1 لاکھ کے قریب فوج ہو جاتی امریکی فورسز افغانستان میں۔ اب دوران الیکشن کمپین اوباما کا یہ ایک نعرہ رہا کہ وہ یہ جو امریکہ کی لامحدود پھیلی ہوئی جنگیں ہیں افغانستان اور عراق میں، وہاں سے اپنے فوجیوں کو واپس بلائیں گے۔ اب ایک جانب تو وہ یہ اپنے ووٹر سے وہ یہ وعدہ کر کے آئے تھے، دوسری جانب جرنیل انہیں بتا رہے تھے کہ 40,000 50,000 کے قریب یہ نفری مزید بڑھانی پڑے گی۔ اب یہ ایک بڑی کنٹراڈکٹری ایک سچویشن بن چکی تھی صدر اوباما کے لیے۔ اوباما ایڈمنسٹریشن کو جب یہ رپورٹ ملی جنرل سٹینلے کی، تو انہوں نے پھر اس کے لیے وقت مانگا اور اپنی جو نیشنل سیکورٹی جو کونسل تھی اس کے سامنے یہ اسسمنٹ رپورٹ رکھی کہ اس پر مزید کام کیا جائے اور دیکھا جائے کہ اس کا متبادل کیا ہے۔ اب اس رپورٹ میں جو اسٹریٹجی جو وار اسٹریٹجی ڈیفائن کی گئی تھی اسے کہا گیا تھا کاؤنٹر انسرجنسی، یعنی کوائن کا اسے نام دیا گیا کہ کوائن کی یہ اسٹریٹجی استعمال کی جائے گی جس سے طالبان کا زور کم ہوگا اور جو افغانی حکومت ہے اس کا دائرہ کار بڑھے گا اور امریکن جو فورسز ہیں وہ پھر آہستہ آہستہ افغانستان سے ایگزٹ کریں گے۔ اب جب یہ رپورٹ آئی تو اس پر پھر بہت سارے اعتراضات اٹھے۔ صدر اوباما نے اس رپورٹ کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ وہ اس رپورٹ کو انالائز کریں گے اور پھر انالائز کرنے کے بعد ایوالویشن کے بعد وہ اپنا جواب دیں گے۔ اب یہ رپورٹ جب ان کے پاس پہنچی تو مین وائل ہوا یوں کہ جو جرنیل تھے یعنی پینٹاگون کے جو سرکردہ جرنیل تھے جن میں جنرل ڈیوڈ پیٹریاس جو سینٹرل کمانڈ کے امریکن جو سینٹرل کمانڈ ہے جس میں سبھی ایشیا کا اور بحر الکاہل کا علاقہ اور اس میں بہت ساری یورپین علاقہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے، اس کمانڈ کے وہ جو سربراہ تھے انہوں نے پھر ٹی وی اور اخبارات میں جا کر اپنا اس میں انٹرویوز دینا شروع کیے۔ دوسری جانب ایڈمرل مائک ملن جو اس وقت چیئرمین تھے جوائنٹ چیفز کے یعنی جو فورسز کے چیئرمین تھے، وہ انہوں نے جا کر وہ اسٹینڈنگ جو کانگریس کی ایک اسٹینڈنگ کمیٹی تھی اس کے سامنے جا کر وہ اس کمیٹی کے بارے میں اور اس جو اسسمنٹ رپورٹ کے بارے میں اس کے بارے میں انہوں نے اپنے تاثرات جو ہیں وہ آشکار کرنا شروع کر دیے۔ تیسری جانب جو اس میں جو جنرل سٹینلے تھے وہ بھی انہوں نے بھی تھنک ٹینکس اور دیگر جو اخبارات ان کے سامنے جا کر اپنی جو جنگی حکمت عملی اس کے بارے میں بتانا شروع کر دیا کہ اگر اوباما ایڈمنسٹریشن نے مزید فوجی نہ بھیجے، مزید سرمایہ نہ فراہم کیا تو جو امریکہ کی شکست ہے وہ وہاں پر یقینی بن جائے گی افغانستان میں۔ اب ان رپورٹوں سے ہوا یوں کہ پھر کانگریس میں جو اوباما چونکہ ڈیموکریٹس پارٹی سے تھے تو ریپبلکن پارٹی کے جو ہاکس تھے جو ایگریسو لوگ تھے انہوں نے اس رپورٹ کو سامنے رکھ کر اوباما انتظامیہ کو نشانہ بنانا شروع کر دیا کہ وہ اس بات میں کیوں تاخیر کر رہے ہیں کہ وہاں پر وہ فوجی نہیں بھیج رہے یا فوج کو جو اس میں دفاعی اخراجات چاہیے وہ کیوں نہیں مہیا کیے جا رہے۔ اور یاد رکھیے کہ اوباما ایڈمنسٹریشن جو پینٹاگون کی رپورٹ تھی اس کے مطابق 1,000 فوجی بھیجنے اور انہیں رکھنے کا جو خرچہ ہوگا وہ $1 ارب ہوگا، یعنی آپ اندازہ لگائیے اگر 40,000 فوجی بھیجے جائیں گے تو پھر ان پر $40 ارب خرچہ وہ سال کا تقریباً آئے گا انہیں رکھنے اور ان کے جو جنگی اخراجات ہوں گے وہاں پر۔ تو اس قدر کثیر جو سرمایہ کی جب بات کی گئی اور یہ تمام نقشہ جو صدر اوباما کے سامنے رکھا گیا تو ظاہر ہے اس کے لیے انہیں وقت چاہیے تھا کیونکہ ان کی جو اپنی پولیٹیکل جو ان کی نیشنل سیکورٹی جو کونسل تھی وہ اور ان کے جو نائب صدر تھے یعنی جو بائیڈن جو اس وقت صدر ہیں ان کی جانب سے خاصے اس پر اعتراضات تھے۔ اب اوباما نے یہ جب حالات دیکھے کہ ان کے جو آرمی چیفز ہیں اور آرمی کے جو سرکردہ جرنیل ہیں وہ جا کر میڈیا میں اخبارات میں بیان دے رہے ہیں اور وہ اپنی جنگی حکمت عملی کا دفاع کر رہے ہیں تو اوباما کو اس بات پر خاصا انہیں غصہ بھی آیا اور انہوں نے ایک دن پھر جو اپنے وزیر دفاع تھے جنرل رابرٹ گیٹس انہیں اور پھر ایڈمرل مائک ملن انہیں دونوں کو وائٹ ہاؤس میں طلب کیا۔ وائٹ ہاؤس میں طلب کرنے کی جو روداد ہے وہ خاصی دلچسپ ہے۔ وہاں پر انہیں مائک ملن کو بٹھا کر انہوں نے پوچھا کہ جس وقت یہ رپورٹ اسسمنٹ بنائی گئی اور ایک بند کمرے میں یہ طے ہوا کہ میری جو انتظامیہ ہوگی یعنی اوباما ایڈمنسٹریشن وہ اس تمام رپورٹ کا انالیسس کرے گی، وہ ایوالویشن کرے گی، وہ اندازہ لگائے گی کہ آیا اس رپورٹ میں جو اخراجات بیان کیے گئے ہیں جو فوجیوں کی تعداد بتائی گئی ہے وہ اسے کیسے اس کا متبادل حل پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس کے باوجود جا کر پھر جرنیلوں کا جا کر میڈیا اور اخبارات میں اپنی دفاعی حکمت عملی پر بات کرنا، کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ وائٹ ہاؤس کی جو اتھارٹی ہے اسے کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟
کیا یہ اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ میں چونکہ ایک نوجوان صدر ہوں، یا میں اس میں نان وائٹ صدر ہوں، یا پھر یہ اس وجہ سے کہ میرا تجربہ کم ہے سیاست میں؟ کون سی ایسی وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے پینٹاگون کی یہ جو عمارت ہے یہ وائٹ ہاؤس کی جو سول اتھارٹی ہے اسے چیلنج کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ اب یاد رکھیے یہ جو وائٹ ہاؤس کا یہ جو سچویشن روم ہے جہاں پر مائک ملن اور رابرٹ گیٹس اور اوباما بیٹھے ہیں، وہاں پر انتہائی ایک ٹینس سچویشن بن چکی تھی. تو وہاں پر پھر مائک ملن کا یہ کہنا تھا کہ جناب صدر اس بات سے ہم متفق ہیں کہ امریکہ میں جو اتھارٹی ہوگی وائٹ ہاؤس کی ہوگی، اور جتنے بھی آپ کے جرنیل ہیں وہ آپ کی اتھارٹی کو تسلیم کرتے ہیں، اسے چیلنج کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، اور جو بھی آپ کے احکامات ہوں گے وہ اس سلسلے میں وہ منوان تسلیم کیے جائیں گے. آپ اپنی اسیسمنٹ رپورٹ بنائیے اور اس بات کو ہم یقینی بنائیں گے کہ ہماری جانب سے کچھ بھی ایسی باتیں نہ کسی بڑے اخبار کو، چینل کو، کسی کو بھی لیک نہ ہوں. تو اس طرح سے صدر اوباما نے کوشش کی، اور جو انہوں نے اپنے آپ سے ایک عہد لیا تھا کہ سول اتھارٹی کو امریکہ میں اگر جرنیل، پینٹاگون یا سی آئی اے یا کوئی بھی ایسا ادارہ اسے انڈرمائن ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ اسے نہ صرف کٹہرے میں لائیں گے بلکہ اسے جواب طلب بھی کریں گے. اور یہ انہوں نے یقینی بنایا کہ یہ آخری بار ہو، پہلی بار نہ ہو، یہ آخری بار یہ ایسا ہو کہ جرنیل اس بات کو یقینی بنا لیں کہ وہ وائٹ ہاؤس کی جو اتھارٹی ہے اسے کم کرنے کی کوشش نہ کر سکیں. تو یہ انتہائی اہم میرے لیے ایک اس میں بات تھی. اب ظاہر ہے کہ اس میں اگر اس صورتحال کو یا اس واقعے کو اگر پاکستان کے حالات کے مطابق دیکھیں تو پاکستان میں تو ایسی سچویشن نہیں بن سکتی کہ جو اس میں جو سول قیادت ہے وہ فوجی قیادت کو بلا کر اس قسم کا محاسبہ کرے یا ان سے اس بارے میں جواب طلبی کرے. اب اس کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ وہاں پر پاکستان میں جو سول ادارے ہیں، انسٹیٹیوشنز، وہ مضبوط ہو، جو بھی اس میں سول جو قیادت ہو وہ صاف ہو، شفاف ہو، احتساب پر یقین رکھتی ہو. جو اس کی سول اتھارٹی ہے عوام، چاہے اس کے پارٹی کارکنان ہو، عوام ہو، جو اس میں جو سول اس میں ادارے ہیں وہ تمام اس کی پشت پر کھڑے ہوں، تو وہ پھر ایسے فوجی جو سربراہ جو قیادت ہیں ان کی جواب طلبی کر سکتے ہیں. اگرچہ یہ اس واقعے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے ساتھ وہ بات شیئر کروں کہ جس میں امریکہ میں بھی ڈیپ اسٹیٹ، یعنی ڈیپ اسٹیٹ وہ ادارے کہ جو حکومت کے ساتھ نہیں بدلتے بلکہ وہ ریاستی ادارے ہوتے ہیں، وہ ایسی فورسز ہوتی ہیں کہ جو اسٹریٹجک جو معاملات ہوتے ہیں وہ آپس میں حل کرتے ہیں، بلکہ انہیں کوشش ان کی ہوتی ہے کہ سول حکومت کو بائی پاس کر کے ان کے وہ معاملات طے کیے جائیں. تو یہ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا. اب انشاءاللہ اسی کتاب میں جو انتہائی اہم واقعہ ہے وہ ہے اسامہ بن لادن کا قتل. چونکہ وہ اوباما کے دور میں ہوا تھا، اب اس کی تفصیلات کیا ہیں وہ اس پر پاکستان میں چونکہ یہ واقعہ ہوا تو پاکستان کی جو سول اور ملٹری جو قیادت تھی ان کا اس پہ رد عمل کیا تھا وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ آنے والے دنوں میں شیئر کروں گا. بہت شکریہ.